الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آمنت بالله وصدق الله خالقنا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے انتہا درود و سلام سید الانبیاء سرور کائنات خاتم النبیین والمرسلین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تقیت و ثنا کی ذات ببرکات پر جو اللہ کریم کے جلیل القدر آخری پیغمبر ہے. حاضرین کرام، آج کا دن جسے یوم الشہید کہا گیا ہے، جسے یوم العید کہا گیا ہے. عید کا معنی ہے بار بار لوٹنا. یہ خوشی زندگی میں بار بار آتی ہے. جب تک یہ حیات انسانی ہے، جب تک یہ کائنات ہے، اس وقت تک یہ خوشیاں لوٹتی رہیں گی، خوشیاں آتی رہیں گی. اور مسلمانان اسلام، امت رسول، یہ دن بڑی تشک و احتشام کے ساتھ مناتے رہیں گے. حقیقی عید آج اسی کی ہے جس نے ماہ رمضان المبارک کے تقدس کو پامال نہیں کیا ہے، جس نے اس ماہ پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کے جاری کردہ احکامات پر عمل کیا ہے. اللہ کی رضا جوئی کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، نوافل کی ادائیگی کی ہے، اس میں زکوٰۃ دی ہے، اس میں صدقہ دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اور اپنی زندگی کا، اپنی شخصیت کا جس نے محاسبہ کیا ہے. آج وہ بندہ اس حقیقی خوشی کا مستحق ہے. یہ اسی لیے دن جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ جو ماہ رمضان میں اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، آج اس کے بدلے میں ایک جگہ مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ کا شکر بجا لائے اور پروردگار عالم اس دن فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے رسول کی امت جوگ در جوگ یہ عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں. یہ کتنے شاداں آ رہے ہیں، کتنے خوشحالی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور کیسے کیسے انہوں نے کپڑے لگائے، خوشبو لگائی، غسل کیا، مسواک کیا، اپنے آپ کو سجا کر جو ہے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں. یا اللہ، یہ لوگ آج کچھ لینے کے لیے آ رہے ہیں. مولا، جو تو نے ان پر احسان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے موجود ہوتے ہیں، مالک کائنات جب یہ جا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور ہر گلی کے نکڑ پہ فرشتے لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نماز عید کے جانے والوں کے لیے آنے والوں سے بھی فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے واپس آؤ، جاتے ہوئے بھی اللہ کی تکبیریں، واپسی پر بھی اللہ کی تکبیریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں. اس تکبیر سے انسان کو وہ سکون ملتا ہے راستے میں کھڑے ہوئے، کیونکہ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں، فرشتوں کو اتنا علم نہیں جتنا اللہ کریم نے انسان کو علم دیا. یہ یاد رکھیں، علم الانسان ما لم یعلم. ساری کائنات پر بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف انسانیت بخشا ہے انسان کو ساری کائنات پر۔ اگر کسی کا غلبہ ہے تو وہ انسان کا ہے۔ کائنات کی ہر شے انسان کے آگے مسخر ہے، ہر ایک چیز انسان کی تابع ہے۔ اور جو فرشتے ہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جس فرشتہ کو رکوع میں اللہ نے رکھا ہوا ہے قیامت تک وہ رکوع میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ جس کو اللہ کریم نے سجدے میں رکھا ہوا ہے وہ سجدے میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ہر مختلف قیام قعود ہر حالت میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو اتنا ہی علم ہے بس میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، آگے کائنات کا ان کو نہیں پتا ہے، قیامت برپا ہونی ہے۔ اور پھر وہ فرشتے جن کا تعین مالک کائنات نے امت رسول کے اوپر ڈیوٹی جن کا لگائی ہے، وہ جا کر لوگوں کے ذکر اذکار قرآن کی تلاوت ان کی جو عبادت اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ فرشتے سیاحین ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے ذکر کے حلقوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جہاں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا حلقہ ملتا ہے فرشتہ پہنچ کر دوسروں کو آواز دیتا ہے تعال الیہ، اوے میری طرف آ جاؤ بھائی، یہاں آ کر کھڑے ہو جاؤ، یہ اللہ کے ذاکرین ہیں۔ اور جب اللہ کے ذاکرین ذکر سے فارغ ہوتے ہیں وہ فرشتے ان کی عبادت کو ان کے ذکر کو لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور فرشتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے ملائکہ اپنے سروں کو بلند کرو، سوال کرو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا فلاں تیرے ذاکرین تیرا ذکر کرنے والے، مولا تیری عبادت کرنے والے لوگوں کے پاس گئے، ان کا ہدیہ تیری بارگاہ میں لے کے آئے ہیں، مولا سب کی بخشش چاہتے ہیں، سب کی بخشش چاہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ گواہ جو میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں مالک کائنات فلاں بندہ گھر سے ارادے سے نہیں آیا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے، متمم دارالعلوم دیوبند، اور فرماتے ہیں بندہ کی دیوار کے باہر کھڑا ہو کر دیکھ رہے نا تو فرشتے یہ بھی کہتے ہیں، یہ حدیث میں ان کی کتاب سے پڑھی، دوسری میں نے الگ پڑھی ہے دیگر کتب سے، تو فرماتے ہیں جو دیوار کے باہر کھڑا ہو کر صرف دیکھ رہا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں جو میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ ذاکرین کی محفل کو جو اللہ کے لیے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو یہ میرا ذکر ہے۔ اب کوئی نماز قائم کرتا ہے اللہ کے ذکر کو وہ زندہ کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ نماز تعلق باللہ کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اور کل جب انسان کی جان بگڑ رہی ہوگی اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جو بندے کا محاسبہ ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا، پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ یہ ہم نے تراویح پڑھی ہیں، تراویح 20 رکعت ہم نے پڑھی ہے۔ یہ تراویح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 20 تراویح کی جماعت کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ماسوائے کرونے والے سال کے حرم شریف میں اسی طرح 20 تراویح، مسجد نبوی شریف میں اسی طرح 20 تراویح۔ 4 امام ہیں ہمارے بڑے امام، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام صاحب جو ہے وہ تابعی ہے۔ ہمارے امام صاحب کی صحابہ سے ملاقات ہے، اس وقت متفرق احادیث تھی، نبی علیہ السلام کے عمل تھے، اور اب کس پر عمل کریں؟ تو امام صاحب نے ایسا کیا، نبی علیہ السلام کی زیادہ تر جو حدیثیں جس معاملے پر تھی اس معاملے کو اکٹھا کیا، اس کا نام فقہ رکھ دیا۔ سوچ فکر وہاں پر آ کر جو ہے وہاں سے فقہ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ بعض حضرات پہلے جو مخالفت کرتے تھے اب وہ بھی الحمدللہ آگے، اب سارے مدارس میں حدیث حضرات کا مدرسہ وہاں بھی جا کر دیکھے کتابیں یہ حنفیوں کی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ فقہ پہلی مرتب کرنے والے امام صاحب ہیں۔ چاروں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی، یہ سارے ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے امام کو مانتے ہیں باقیوں کو بھی امام ہی مانتے ہیں، وہ چاروں اس بات پر متفق ہے کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح کا انعقاد کیا اور کہا ھذہ بدعۃ حسنہ، یہ بہترین طریقہ ہے، کیونکہ
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تمہارے اوپر میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے اور میرے صحابہ کا جو ہدایت والی ہے۔ آپ یاد رکھیں آپ اور میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہم دین سے دوری پر بھی ہیں لیکن صحابہ تو نہیں ہوتے نا، صحابہ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے، اور یہ صحابہ تو مجتہد تھے، یہ جو صحابہ تھے یہ صحابہ مجتہد تھے، وہ کبھی غلطی تو نہیں کرتے ہیں لیکن کوئی کم پڑے ہم اس کو برا بھی تو نہیں کہتے ہیں نا، وہ بھی کوئی عمل تو کر رہا ہے، کسی حدیث سے اس نے لیا ہے لیکن کوئی رد کرنے والے کے لیے پھر جواب ہے الحمدللہ۔ جہاں مرضی ہم کتابوں کیا ہم حدیثوں سے ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کتاب کہ ہم نے جو سنت تراویح پڑھی ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اس کا کوئی انکار الحمدللہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ ہمیں حنفی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی نہیں کسی عام مدرسے کی پڑھی ہوئی شخصیت تھی، ہم ان کے کیوں طرز پہ چلتے ہیں؟ کیونکہ ویسے ہم چل نہیں سکتے، ہمیں پتہ نہیں، ہم مسائل نکال نہیں سکتے ہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے جو مسائل نکال کر دیے ہیں اس طریقے پر چلے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک بات اور ہمیں بہت دھوکہ ملتا ہے، حضرات کہتے ہیں جی بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، کیا باقی جو 5 کتابیں ہیں وہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں؟ امام مسلم کا درجہ کوئی کم ہے؟ امام مسلم نے انتظام کے لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ ترتیب دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو 8 9 اور 10 مرتبہ بھی لائے ہیں لیکن امام بخاری اسی باب میں لائے۔ ایک بات اور بھی غلط فہمی کا شکار ہے حضرات گرامی، جو حضرات کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تراویح پڑھی ہیں، وہ یہ بات سن لیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب ہے بخاری شریف، آپ کی حدیث ہے، حدیث کو یاد رکھیں۔ اب غلط فہمی یہ ہوگی لوگوں کو کہ امام بخاری اس جس کتاب میں لائے ہیں وہ کتاب رمضان ہے، وہ کتاب رمضان، لوگ سمجھ لیں کہ یہ 8 تراویح نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، کوئی تعداد جو ہے نبی علیہ السلام سے معقول نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، منقول نہیں ہے۔ آپ نے پوری رات بھی پڑھی ہے، آپ نے 4 پڑھی ہے۔ مائی صاحب نے فرمایا آپ سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں رات کو جو قیام اللیل ہوتا تھا وہ کیسے کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اب لوگوں نے بخاری شریف سے لیا کہ جناب کتاب رمضان میں جو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، آپ مائی صاحب نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت پڑھتے تھے، ان میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت جو ہوتی تھی وہ وتر کی ہوتی تھی۔ اور پھر یہ ہے اگلی بات، اگر بات کو اب الحمدللہ وہ جن کل پرسوں کراچی میں عالم دین میں وہاں پچھلی دفعہ نمازی پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے کراچی میں، وہ بھی جب مٹھائی میں انہوں نے تفسیر کی یہ جو ختم کے بعد وہ ہمارے دوست ہیں وہاں نواز بھائی، تو میں نے ان کو کہا، مجھے کہتے ہیں ابھی ختم سے آئے ہیں مٹھائی، لیکن کہتے ہیں آج مولوی صاحب نے دل خوش کر دیا۔ میں نے کہا کیا آخر یار ہر غلط ایسی چیز فتوی لا چھوڑنے ناجائز ہے، بھی تو یہ شروع کے بھائی یہ چیزیں جو ہے نا بخار، میں نے کہا جی ہم تو پہلے کہتے تھے اصل الاشیاء اباحۃ، ہر چیز مباح ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے تم باز آ جاؤ۔ تو جتنی چیزیں حرام تھی قرآن میں ساری بیان فرما دی، ایک جانور جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں اس کے اندر جتنی چیزیں حرام ہیں وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی شریعت سے باہر نہیں جا سکتے، ہم قرآن سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ جو اختلافات فروئی ہے اب الحمدللہ اللہ کریم اس نیز پر لے آیا ہے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ بڑا ضروری ہے، یہ یاد رکھے، ہمیں مقلد اسے کہتے ہیں جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی کا ماننے والا، ان کے طریقہ کار پر چلنے والا ہو، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث سے نکالا ہے، اپنی طرف سے کوئی دین نہیں لائے۔ دین میں نے کہا نا اللہ کے نبی مکمل کر کے گئے ہیں،
اسی دین کی لوگوں نے تشریح کی ہے، اسی دین پر لوگوں کو یکجا کیا ہے۔ جو ان امام کو مانتا ہے وہ ہے مقلد، جو نہ مانے وہ ہے غیر مقلد۔ غیر مقلد کے پیچھے اس کی نماز ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ مقلد ہو کہ میں نماز ادھر پڑھ لوں، مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بھلے آپ کسی علماء دیوبند سے فتویٰ لے کے آ جائیں، چلو ہمارے بریلوی علماء تو آپ کہیں گے بھی، لیکن علماء دیوبند سے کوئی فتویٰ لے کے آ جائیں تو آپ کو پتہ وہ بھی بتا دیں گے کہ غیر مقلد حضرات جو وہ آپس میں نماز، ہم نہیں کہتے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اگر وہ پڑھ رہے ہیں ان مقتدیوں کی اس امام کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن کسی حنفی امام کی، حنفی مقتدی کی جا کر اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کیوں؟ امام کی اقتداء ضروری ہے، اگر وہ رفع یدین کرتا ہے تو مقتدی تو نہیں کرتا۔ وہ سورہ فاتحہ بلند آواز میں پیچھے اس کو مقتدی سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، لیکن حنفی نہیں پڑھتا۔ حنفی نے بھی قرآن سے اخذ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی نبی علیہ السلام کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں ذرا، کیا اتنی امت کی؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد میں یہ حدیث بھی یاد رکھے، میری زیادہ عمر گمراہ نہیں ہوگی، کم گمراہ ہو، یہ بھی یاد رکھے۔ اکثریت کیا کام کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جھگڑا ایک صدی پہلے جب کعبے پہ آل سعود نے قبضہ کیا تھا اس وقت شروع ہوا۔ اب پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ کے کام بھی آپ دیکھیں نا، ابھی وقت پلٹ کے آ جاتا ہے، اب پلٹ کے آ گیا، اب انہوں نے بھی اپنے ہتھیار رکھ دیے۔ آپ جانتے ہیں متوے ختم ہو گئے، جب ہم روزہ رسول پر حاضری کریں، اب یہ وہ بھی مانتے ہیں، اتنی بات تو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہوئی ہے وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، پھر کہتے بھی ہیں کہ آپ خاموش نہیں نبی علیہ السلام کے سامنے آواز میں اس رکوع کر کے بس دعا نہیں کرنے دیں گے یا بات نہیں کرنے دیں گے، کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ رسول قبر انور کی طرف اگر آپ منہ کر کھڑے ہو جائیں، لیکن اب وہ بھی سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں، ان کو بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ ایک بڑی بات ہے، انہوں نے ایران سے بھی فائدہ کر لیا ہے، کہا ٹھیک ہے جناب آپ اپنا نماز بھی پڑھا سکتے ہو، اپنا مصلی بھی بچھا سکتے ہو، یہ چند دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور مائی صاحب کا مزار بھی وہاں بنایا جا رہا ہے، یعنی یہ بات یاد رکھیں، مزار بنانا، کسی کا بھی مزار بنانا، ویسے ہی ہمارا حضرت نے لکھا ہے قبر کو رکوع کی حالت میں جھکنا بھی حرام ہے، یہ یاد رکھیں۔ قبر کو جھکنا، قبر کو بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے، کبھی کسی قبر سے آگے سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی حقانیہ اٹھا کے دیکھیں، مولانا صاحب سے پوچھا کہ ہم صاحب قبر کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر پھر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، اور مردے سے یہ کہو تو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر، یہ اسے مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں۔ فتاوی حقانیہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی وہاں پر موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کہ صاحب قبر کو پتہ چلتا ہے، نہیں فرمایا پتہ چلتا ہے کوئی قبر پہ آتا ہے، وہ تمہاری آواز کو سنتا ہے لیکن تمہیں جواب نہیں دے سکتا، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ تو جب بھی جاؤ تو کہو یا اللہ تیرے مقبول بندے کے پاس ہم آئے ہیں، اس کی قبر پہ آئے ہیں، اب تجھ سے مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پھر التجا کرتے ہیں، کیونکہ حاجت روا مجھ کو کشا دینے والی ذات فقط مالک کائنات کی ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا ہے۔ یہ یاد رکھے، اللہ کے نبی بھی تو اللہ سے مانگتے تھے، اللہ معاہد قومی، اللہ معاہد قومی، اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں یا اللہ میری قوم کو ہدایت فرما دے، میری قوم کو ہدایت فرما دے۔ تو حضرات گرامی، یہ ماہ پاک رمضان المبارک گزرا ہے، بہت ہی پیارا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ پاک میں آپ نے بڑے اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہے، خلوص نیت کے ساتھ عبادت کی ہے، اعتکاف بیٹھے ہیں، دیگر عبادات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دیا تو غیر رمضان میں بھی ایسے ہی رہنا، غیر رمضان میں بھی اس زبان سے کہ میں اعتکاف میں ہوں، زبان اب کسی کے اوپر گالی نہ نکلے، میں روزے سے ہوں، کسی کی برائی نہ بیان کروں، کسی کی فحش گوئی نہ کروں، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ یہ ماہ رمضان تمہیں آیا اسی لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریہرسل کرواتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ پاک نے تزکیہ دیا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے تزکیہ کیا ہے۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس پر قائم و دائم رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ موسم نے تھوڑا آگے پیچھے ہمیں کر دیا ہے، صبح سے بجے پھولوں کے پھول کے مساجد میں پڑے، عیدگاہ میں پڑے، تو میری کوشش ہوتی ہے اللہ کرے ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک دن ہمارے لیے ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔
اللہ نے چاہا تو اس عیدگاہ کے لیے ہمارے پاس 1,35,000